سکتے تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے جو پہلے سویا ہوا ہے۔ تو میرے پاس ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی قرأت اونچی آواز میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر اگلی بات میں کہہ دوں کہ اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، نہیں سمجھ آئے، اگلا جملہ آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو اس کے پاس قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس محفل میں سونا نہیں چاہیے۔ تو آپ کو سکون تو ملتا ہے اور ہم لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ کیسے جگاؤں، یہ تو میرے شہر کا ذمہ دار بندہ ہے، میں اس بندے کو کیسے جھڑک کے بات کروں، یہ تو بہت بڑا سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، یہ تو بہت بڑے کاروبار کا مالک ہے، یہ تو بڑے پیسے والا بندہ ہے، اس کو کیسے جھڑک کے بات کروں۔ لیکن کبھی کبھی میں تو جھڑک دیا کرتا ہوں، کیوں؟ وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہیں ہوگا، لیکن جس کے دربار میں ہم آئے بیٹھے ہیں وہ رب ساری کائنات سے بڑا ہے، اور اسی بڑے کا ہی پیغام پہنچانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جمادی الثانی کے اس مہینہ کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے آخری پارے کی ایک سورت کی چھوٹی چھوٹی 2-4 آیتیں پڑھی ہیں، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ میری ہر بات کا تعلق محبوب خدا کے محبوب سے ہو، چونکہ نسبت ہوتی ہے نا، جمادی الثانی کے مہینہ کی نسبت ہے آمنہ کے لال کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس میرے عزیز نے میرا رخ پھیرا ہے کہ میں اس پر تھوڑی سی بات کروں، تو میں اندر آتے ہی سوچ رہا تھا کیا سناؤں، چونکہ میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو موضوع ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے بندے کو سوچ بنانی نہیں پڑتی، اور میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے، بات ہو محبوب خدا کی یا بات ہو محبوب خدا کے یاروں کی، تو پھر ذہن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عرش والا بھی کہتا ہے چونکہ بات میرے یار کے یار کی ہو رہی ہے نا، بس تو بیٹھ جا میرے محبوب کے منبر پہ، نیت تو کر لے، اوپر سے بات میں کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو ماشاءاللہ؟ کرنوں آپ سے تھوڑی سی مفصل بات، توجہ کیجئے گا۔ جس طرح ہم بیٹھے ہیں نا، اسی طرح آمنہ کے لال ہوں گے اپنے منبر پہ۔ منبر کیسا ہوگا مجھے تو یہ پتہ نہیں، لیکن بیٹھے تھے اونچی جگہ پہ تیرے میرے محبوب نبی آمنہ کے لال، عبداللہ کے دمے یتیم، محبوب کبریاء، رحمت للعالمین، سبب وجود کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، بات کر رہے ہوں گے اللہ کے دین کی، سنا رہے ہوں گے اپنے یاروں کو عرش والے رب کا قرآن۔ تو قرآن سناتے سناتے محبوب خدا کی زبان میں ایک جملہ آیا، جو جملہ صحابہ نے سنا، صحابہ نے آگے پہنچایا، جن پر انہوں نے پہنچایا، انہوں نے منوعاً اپنا حق ادا کیا کہ انہوں نے امت محمد الرسول اللہ تک پہنچایا، اور آمنہ کے لال کا بولا ہوا جو جملہ وہ کتابوں کی زینت بنا، کتابوں میں ہم نے پڑھا، آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کا جم گھٹا ہے، مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے۔ آمنہ کے لال نے جہاں تشریف فرما تھے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے کیا اور اشارہ کر کے بڑا خوبصورت، بلکہ نبی کی زبان سے نکلنے والا تو ہر جملہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ تو ان کے متعلق تھا نا۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، میری طرف دیکھنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا
آپ حضرات صحابہ کی سنت ادا کریں، میں آمنہ کے لال کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تیرے میرے نبی نے ہاتھ پھیلایا اور فرمایا اور دنیا والوں سن لو، کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب محمد، اولئک، جب دایاں ہاتھ پھرا ہوگا جو جو اس اشارے میں آئے ہوں گے ان کے مقدروں کا اور نصیبوں کا کون مقابلہ کرے؟ جس طرح میں نے اپنے ماحول میں آزمایا ہے، اگر کوئی بندہ، میں کہہ دوں نا، آپ کہہ دیں، چونکہ مخدوم پور کی مٹی سے میرا ڈھیر سارا تعلق ہے، میں حضرت شاہ جی کے پاس پڑھتا رہا ہوں اور مخدوم پور آتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور شاید آپ میرا یہ جملہ سمجھ نہ سکیں، لیکن آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، عرش والا گواہ ہے، جب آپ کے شہر میں آتے ہیں نا، جب آپ مخدوم پور کی حد میں گاڑی کے ٹائر لگتے ہیں نا، میں آپ کے شہر کی مٹی کو بھی سلام کرتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے حیران ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ والے نے چند سال محنت کر کے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم منبر رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ اگر یہ لوگ، یہ بزرگ محنت نہ کرتے تو پتہ نہیں، میں بھی شہر میں کوئی ریڑھی لگا کے اپنا کام کر رہا ہوتا، لیکن کوئی اگر ریڑھی والا بیٹھا ہے ناراض نہیں ہوگا، یہ اپنا اپنا نظام ہے۔ میرا ایک دوست ہے میرے شہر میں، وہ مجھے کہنے لگا کہ گرمیوں کی موسم ہوتی ہے، آپ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کرتے ہو، پسینوں پسینی ہو جاتے ہو، تھکتے نہیں ہو؟ میرا یہ جملہ غور سے سننا ہے، تھکتے نہیں ہو؟ میں نے کہا آپ صبح 8 بجے دکان کھولتے ہو، رات کو 10-11 بجے بند کرتے ہو، آپ نہیں تھکتے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا میں کیسے تھکوں؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایک کام تیرے ذمہ لگا ہے، ایک میں کام میرے ذمہ لگا ہے، میں کیسے تھک جاؤں؟ آپ 13-14 گھنٹوں میں نہیں تھکتے؟ تو سنو نا، کہنے لگا جی، میں نے کہا تقسیم والے کی تقسیم ہے، اس نے تقسیم کر کے تیرے ذمہ لگایا کہ تو بیٹھ کے دکان چلا، میرے ذمہ لگایا ہے کہ تو میرے گھر میں میرے یار کے منبر پہ بیٹھ کے قوم کو میرا قرآن سنا۔ تو تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، بلکہ تجھے تیرا کام مبارک ہو، تو بھی مجھے مبارک دے کہ میں قرآن سنا رہا ہوں۔ یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور میں دیکھتا ہوں چہروں کو، لوگ نہیں سنتے، آپ کی نظریں گھڑیوں پہ ہوتی ہیں، لیکن میں جمعہ پہ اس نیت سے تقریر کرتا ہوں کہ شاید زندگی کی آخری تقریر ہو، کیا پتہ ہے اگلا جمعہ نصیب بھی ہو کہ نہ، جائے گے، کل بھی تقریر کرنی ہے، پرسوں بھی کرنی ہے، لیکن جمعہ تو 8 دن بعد آئے گا نا۔ یہ روشن چہرے یہ تو کبھی کبھی نظر آتے ہیں، تو وہی جملہ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے، میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، استاد محترم قاری محمد اسماعیل آپ کو کہہ دیں نا، عبدالرؤف قاسمی میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میں ان کو کہہ دیتا ہوں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پرانا یار ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو بھائی میری مسجد والے بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا، کیوں؟ تو ہمارے خطیب کا دوست ہے، تو وہ ناز کرتے ہیں، کسی اللہ والے سے یاری لگ جائے ناز تو ہے نا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، قاری صاحب میرے دوست ہیں، ان لوگوں کے مقدر کا کیا کہنا جن کے لیے آمنہ کے لال فرما رہے ہیں یہ میرے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کا ترجمہ ہے، اصحاب صاحب سے، صاحب کا معنی ساتھی، صاحب کا معنی دوست، صاحب کا معنی یار، بلکہ آپ اپنی بولی بولو نا، تیرے میرے نبی نے فرمایا او لوگو، جتنے لوگ بھی میں محمد کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ سارے دے سارے لوگ میں محمد دے بیلی ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کانو افضل هذه الامہ، توجہ کیجئے گا، کئی لوگوں کی زبان سے میں نے تانا سنا
محمد کے صحابہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ جو بار بار ان کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہو، بار بار لوگوں سے مخالفت دیتے ہو، صحابہ کی بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہیں نا مولوی تیری مسجد کا خطیب بھی کہتا ہوگا صحابہ ساری کائنات میں آمنہ کے لال کی امت میں افضل ہے۔ یہ بات خطیب تو نہیں کر رہا، یہ خطیب تو نقل کر رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا اولئک صحاب محمد، یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا یہ میں محمد کے یار ہیں، یہ میں محمد کے ساتھی ہیں، یہ میں محمد کے دوست ہیں۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، فرمایا یہ ساری امت میں محمد کہہ رہا ہوں میرے ساتھی افضل ہیں، اشرف ہیں اور پوری کائنات میں اکرم ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ابرھا قلوبا۔ یہ ہم جلسوں پہ جاتے ہیں نا، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے سٹیج سیکٹری اعلان کرتے ہیں، اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان، خطیب اسلام، مقرر خوش رحان فلاں فلاں فلاں، آگے کہتے ہیں علامہ۔ اتنا دل ہو جاتا ہے جیسا کہ میرا نہیں ہوتا، میں ان لفظوں پہ کبھی گیا ہی نہیں، میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ لقب تو 10 مل جائے، اگر منبر پہ بیٹھ کے میں بات ہی نہ کر سکوں تو لوگوں کے ذہن میں تو آئے گا نا کیا ہے یہ علامہ؟ بس اللہ تو اپنے محبوب کے صحابہ کے شناخانوں میں میرا نام ہی لکھ دے تو اتنا ہی کافی ہے، حالانکہ وہ ہمارے محتاج نہیں ہے، جن کی باتیں خود خدا کرے۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں خدا کرتا ہے لوگوں کی باتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات صرف میں نہیں کرتا، تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں ابرھا قلوبا۔ یہ میرے دوست کیوں ہیں؟ ہر بندہ تو صحابی نہیں نہ بن سکتا۔ آپ تہجد پڑھیں، بلکہ جو 9 نمازیں ہیں پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں اور فریضہ پڑھیں۔ آپ کتب غوث تو بن سکتے ہیں، آپ ولی تو بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ بلکہ قیامت کی صبح تک اب کوئی بھی صحابی نہیں بن سکے گا۔ کیوں؟ صحابی کہتے ہی اسی کو ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد یا کلمہ پڑھتے ہوئے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا۔ ابھی پتہ چلا ہے آپ حضرات کے خطیب صاحب میرے عزیز ہیں، ہم صاحب ہی ہیں، چھوٹا بھائی ہے، عمرے پہ گیا ہے، اللہ اس سعادت کو قبول فرمائے۔ دیکھیں گے نبی کا روضہ اور یقین کیجئے میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں 2-4 دفعہ گیا ہوں، جب بھی آتا ہوں نا محبت کرنے والے بندے کبھی ہاتھ چومتے ہیں، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ یہ بیت اللہ کے خلاف کو لگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے وہ عمرے سے آنے والے کی آنکھوں کو چوم رہا ہے، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کا روضہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا جس نے روضہ دیکھا اس کی آنکھیں چوم رہا ہے، اور جس نے اپنی آنکھوں سے خود محمد کو دیکھا کون مقابلہ کرے ان لوگوں کا؟ ابرھا قلوبا، یہ صفت شاید ہم میں نہیں آ سکے، اور اگر آ بھی جائے تو ہماری اس صفت کا اعلان آمنہ کے لال نہیں فرمائیں گے، ہم اپنی بات خود کریں۔ یہ لوگ کتنے نصیب والے ہیں جن کی بات آمنہ کا لال کر رہا ہے اور ایسی صفتیں بتائیں آپ حیران ہو جائیں۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ ابرھا قلوبا، اعمقها علما، اقلها تکلفا، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ فرمایا کہ
یہ میرے ساتھی اس لیے بنے کہ ان کے دل روشن تھے، دل روشن تھے۔ میں نے اپنے ماحول میں دیکھا ہے، ہم اپنے چہروں کو روشن کرنے کے لیے بہت ساری طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں۔ رنگ کالا ہے، گیا دکان میں، جب واپس آیا تو سرخی تھی، کیا ہوا؟ ساری بناوٹ کر رہا ہے نا اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن تیرا میرا رب کہہ رہا ہے، میرا محبوب ان کو کہہ دو، یہ جو چہروں پہ زیادہ زور لگا رہے ہیں نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، میں اللہ ان کی صورتیں دیکھتا ہی نہیں۔ اونچی تو بول رہے ہیں، جن کے رنگ قدرتی گورے ہیں وہ تو سبحان اللہ سناؤ، جن کے قدرتی کھلے چہرے ہیں وہ سبحان اللہ سنائیں، بلکہ جن کے نقش نین خوبصورت ہے نا، ہمارے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، جس کا ناک لمبا ہے، ہونٹ چھوٹ باریک ہے، گالیں نکلی ہوئی ہیں، چہرہ کھلا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ جس کا قد بہت اچھا ہے وہ خوبصورت ہے۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ خوبصورت نہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہے، بلکہ وہ خوبصورت ہے جس کا دل خوبصورت ہے۔ ہمارے چہرے تو خوبصورت ہیں، دلوں میں میل ہی میل ہے، ہمارے دل کالے ہوئے پڑے، غیبت کر کر کے، حسد کے بھانبڑ اندر بھڑکے ہوئے۔ آپ کے محلے میں کوئی اچھا مکان بنا لے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی اچھی گاڑی خرید لے، تو دیکھتا ہے آگ لگ جاتی ہے۔ تیرا میرا اللہ فرماتے ہیں حسد نہ کر، تو بھی علیحدہ ہو کے مانگ لے، تو بھی اسی سے مانگ لے جس نے اس کو دیا ہے۔ اور لوگوں کی نظر مال پہ تو تھی نہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں میں صورتیں نہیں دیکھتا۔ اللہ تو کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا ینظر الی قلوبکم، مخلوق کی نظر چہرے پہ ہوتی ہے، محمد کے رب کی نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے۔ جو خوبصورت چہرے والا تھا نا، دیکھتا رہ گیا بلکہ تکتا رہ گیا۔ ابو بکر نہیں، وہ تو سردار ہیں، ان کی بات کرتا ہوں، اب تو غلام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات کے ذہن میں آ جائے، وہ دیکھیں مکہ کی پوری چوتراہٹ اکٹھی ہو کے دیکھ رہی ہے، سرداران مکہ، رؤسائے مکہ، قریش مکہ دیکھ رہے ہیں، اور تیرے میرے نبی حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے بلال کو عرش والے رب کا پیغام سنا۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، میری طرف غور کرنا۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا تعال، ادھر آؤ، قریب ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اذان دو۔ میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے، آپ حضرات کی توجہ